علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام اور جو ایمان اور اسلام کی دولت ہم کو عطا فرمائی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو حضور نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور جو سلیقہ سکھایا ہے، وہ سلیقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری اعمال کو بھی درست رکھیں اور ہم اپنے باطنی احوال کو بھی درست رکھیں۔ ایک ہوتا ہے ظاہری اعمال اور ایک ہوتے ہیں باطنی احوال۔ ظاہری اعمال کیا ہے؟ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ سب ظاہری اعمال ہیں جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، جو ہم کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ ظاہری اعمال ہے۔ ان ظاہری اعمال کو بھی درست رکھنے، اچھا ادا کرنے، بحسن خوبی ادا کرنے کی پیارے نبی نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ باطنی احوال کو بھی درست کرنے کا حکم دیا۔ باطنی احوال، یہ باطنی احوال کیا ہوتے ہیں؟ اس پر بڑی ہمارے صوفیاء کرام نے، علماء ربانیین نے باطنی احوال پر بڑی پیاری باتیں بیان فرمائی۔ کتابوں کی میں ہزاروں اوراق کتابوں کے اندر بیان فرمائے، اس کی تفصیلات بیان فرمائی، لیکن اس کو آسان زبان میں سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ باطنی احوال وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے، جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ باطنی احوال کا تعلق ہمارے دل سے، ہمارے قلب سے ہوتا ہے۔ باطنی احوال میں ہماری نیت کا ہونا، نیت کا پاکیزہ ہونا، سوچ و فکر کا بہتر ہونا، اپنی مزاج اور اپنی طبیعت کے اندر اور اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا کرنا، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنا، خلوص کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں، اخلاص، خلوص، نیت، ارادہ، سوچ، فکر، یہ سارے جو معاملات ہیں، اس کو باطنی احوال کہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جس دین کو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں دونوں باتیں شامل ہیں۔ ظاہر کو بھی پاک و صاف رکھے، باطن کو بھی پاک و صاف رکھے۔ ظاہر کی اعمال کو بھی بہتر بنائے، باطنی احوال کو بھی بہتر بنائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی باطنی ایک بیماری کی طرف، باطن کوئی خرابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، زیادہ گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ زیادہ گمان کرنا ہر ایک کے بارے میں کہ فلاں کیسا ہوگا، فلاں ایسا ہوگا، فلاں ویسا ہوگا، خدا کے بندوں کے بارے میں زیادہ گمان کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ بے شک بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ تصور کیے جاتے ہیں۔ بعض گمان کرنا گناہ ہے، عمل نہیں کیا، اس نے صرف گمان کیا، اس نے صرف سوچا، تو فرمایا کہ اس کا گمان، اس کی سوچ اگر غلط ہوگی، اس بدگمانی کی وجہ سے اللہ اسے گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ تو اسی لیے یہ بات میں اسی لیے سنا رہا ہوں کہ ہم اپنی ساری کوششیں اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے، ظاہری اعمال کو درست کرنے کے لیے ہماری کوشش تو جاری رہتی ہے کہ ہم بے نمازی ہیں، اللہ ہم کو نمازی بنا دے،
ہم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ ہم کو قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ ہمارے سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ ہم کو اس سے بچائے۔ یہ ظاہری اعمال کو درست کرنے کی تو فکر ہوتی ہے، اس پر بات بھی ہوتی ہے، اس پر گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن باطنی احوال کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ہم لوگوں کے تعلق سے غلط گمان رکھتے ہیں، غلط خیال رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، یہ بھی باطنی بیماریاں ہیں جو نظر نہیں آیا کرتی۔ ایک بندہ ہے جو مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا، ایک بندہ ہے جو گھر میں کھول کر قرآن پڑھ رہا، ایک بندہ ہے جو دکان میں بیٹھ کر ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا حضور پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ کام تو اس کا اچھا ہو رہا ہے، اس کا نماز پڑھنا، اس کا قرآن پڑھنا، اس کا درود پاک پڑھنا، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہونا، یہ سارے اچھے اعمال ہیں۔ لیکن ایک انسان وہ ہے جو ان اچھے کاموں کے بارے میں بھی غلط خیال رکھتا، ان اچھے نیک کاموں پر بھی غلط خیالات، اس کے بارے میں بھی بدگمانی کہ دیکھو لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے کام کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، دنیا والوں کو بتلانے کے لیے کر رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہے، اپنی دکان چلا رہا ہے۔ ایسی باتیں، ایسے کلمات ہم نے اپنے کانوں سے سنے کہ انسان کے کسی اچھے اور نیک کام پر اس کی اگر تعریف نہیں کر سکتے، اس کی ہمت افزائی نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم اس کے بارے میں غلط خیال تو نہ کریں، بدگمانی تو دل میں نہ لائے۔ کس کے دل میں کون کس ارادے سے نیک کام کر رہا ہے، ہمیں اس کے دل کے ارادے کی کیا خبر، اس کے دل کی کیفیت کی ہم پر کیا ظاہر؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نعت کو سن کر رونے والا دکھاوے کر رہا ہے، خوف خدا کا کوئی بیان سن کر کوئی رو رہا ہے، اس کو رونے کو ہم ڈھونگ کر سکے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی انسان کس نیت سے، کس ارادے کے ساتھ نیک کام کر رہا ہے؟ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم کسی کو اچھا کام کرتے دیکھو تو اس کے کام کے بارے میں بدگمانی دل میں نہ لاؤ، بد خیال دل میں نہ لاؤ۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو بدنام کیا جائے، اچھے بہتر کام کرنے والوں کے بارے میں بدگمانی لایا جائے۔ یہ شیطانی چکر ہوا کرتی ہے۔ ایک انسان ہے، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کسی کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے نے مدد کی، اس کی پریشانی کو دور کیا، تو جس نے پریشانی دور نہ کر سکا اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ جو کیا ہے اس نے دکھاوے کے لیے کیا ہے۔ یہ کتنا باطل خیال ہے۔ ہم مسجد کو آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی اللہ کا بندہ مسجد کو آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہم کہیں کہ دیکھو مسجد کو آ رہا ہے، دکھاوے کے کام کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ کوئی بندہ ہر سال حج کو جا رہا ہے، عمرے کو جا رہا ہے، مدینے پاک کو جا رہا ہے، کس نیت سے جا رہا ہے، کس ارادے سے جا رہا ہے، کس طرف سے جا رہا ہے، کس فکر کے ساتھ جا رہا ہے، ہمیں اس کی کیا خبر، ہمیں اس کے بارے میں کیا پتا؟ لیکن ہم اس کے بارے میں یہ گمان کریں کہ دیکھو یہ سارے کام دکھاوے کے ہیں، یہ ڈھونگ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ میں اس طرح کی بدگمانیاں دلوں میں رکھنا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان، بعض غلط خیالات یہ گناہ کے دائرے میں آ جایا کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتلاؤں، جب بات بدگمانی کی آئی، ہمارے علماء نے بڑی پیاری باتیں بیان فرمائی اس بارے میں۔ کہا کہ دنیا میں ایسے بہت سے گناہ ہیں جس کے کرنے کے لیے کوئی ساتھی کا ہونا ضروری ہے، کوئی پارٹنر چاہیے گناہ کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے اکیلا تو وہ بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی ساتھی چاہیے، کوئی دوست چاہیے، کوئی رشتہ دار چاہیے، کوئی پڑوس چاہیے۔ انسان ملے گا تو اس کے سامنے جھوٹ بولے گا۔ اسی طرح ایک اور گناہ ہے غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو غیبت کرنے کے لیے بھی کوئی ساتھی چاہیے، اکیلے بیٹھ کر کیسے غیبت کرے گا؟
کوئی سننے والا ہے، کوئی وہ بھی شوق سے سننے والا ہے تو انسان غیبت کرے گا. چغلی کر رہا ہے، چغلی کے لیے بھی کوئی ساتھی چاہیے. تو تقریباً گناہ ایسے ہیں جس کے لیے کوئی ساتھی چاہیے، کوئی پارٹنر چاہیے، کوئی انسان چاہیے. لیکن بدگمانی، برا خیال، برا سوچ، بری فکر، یہ ایک ایسا گناہ ہے اس کے لیے کوئی ساتھی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی پارٹنر کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ بس مسجد میں بیٹھ کر بھی وہ اس گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن لوگوں کے بارے میں غلط خیالات، خدا کے بندوں کے بارے میں بدگمانیاں، غلط خیالات. اسی بدگمانیوں کی وجہ سے یہ جب بڑھنے لگتی ہے تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنے ماں باپ کے تعلق سے بھی بدگمانیاں پیدا کرتے. ماں باپ سے زیادہ احسان مند تو ایک اولاد کے لیے، ایک انسان کے لیے سب سے بڑھ کر دنیا میں اگر کوئی محسنین ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بدگمانی کرنے والا بدگمانی کرتے کرتے اپنے ماں باپ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتا، اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی، بچوں کے بارے میں بدگمانی، اپنے دوستوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں، مسجد کے امام کے بارے میں، اپنے پیر کے بارے میں. یہ بدگمانی کا سلسلہ ایک ایسا وبال ہے کہ جب انسان اس میں قدم رکھتا ہے تو یہ بدگمانی کراتے کراتے اسے کہاں سے کہاں تک گڑھے تک پہنچا دیا کرتی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ انسان اپنے خیالات پر پہرے بٹھا، تو سوچنے پر بھی آزاد نہیں ہے. تیری سوچ وہی ہونی چاہیے جو مدینے والے آقا نے تیرے لیے پسند فرمایا. تیرا ارادہ بھی وہی ہونی چاہیے جو اللہ اس کے رسول نے تیرے لیے پسند فرمایا. ہر عمل پر بھی پابندی ہے، سوچ اور فکر اور خیالات اور گمان کرنے پر بھی پابندی رکھی گئی ہے. بات ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے خاندانوں میں، محلوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو صرف بدگمانی کی وجہ سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کہا تو برائے وصل کردن آمد نہ کہ برائے فصل کردن آمد. اے انسان تو دنیا میں آیا ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا. تیرا کام جوڑنے والا ہونا چاہیے، توڑنے والا کام نہیں ہونا چاہیے. حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کے ایک مرید نے تحفے میں ایک قینچی لا کر دیا، ایک قینچی تحفے میں دیا. آپ نے اس تحفے کو واپس کر دیا، کہا کہ مجھے قینچی نہیں چاہیے، مجھے تحفے میں سوئی چاہیے. مرید نے کہا کہ حضرت سوئی اور قینچی دو بھی کام کی چیز ہے. فرمایا کہ کہا یقیناً کام کی چیز ہے، لیکن قینچی کا کام کاٹنا ہوتا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہوتا ہے. ہم اللہ والے ہیں، ہم جوڑنے والی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، کاٹنے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. تو یہ ہماری سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ ہم ہمارے معاشرے اور سماج میں اپنی سوچ، اپنی فکر کو درست کریں. لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچیں اور بدگمانی پیدا کرنے والے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. ایک ہے خود بخود بدگمانی پیدا ہوتی ہے، ایک ہے کوئی انسان بدگمانی ڈالنے والا ہوتا. تو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ گناہ سے بھی بچو اور گناہ کا جو ذریعہ بن رہا ہے اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کرو. کوئی انسان آ کر فساد مچا رہا ہے، فتنہ پیدا کر رہا ہے، بدگمانیاں ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محبتوں کے اندر کوئی ایلوے کا کام کر رہا ہے، فساد پیدا کر رہا ہے، بدگمانیاں ڈال رہا ہے، ایسے انسانوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کیوں؟ ایسے کئی گھرانے ہیں، ایسے کئی تعلقات ہیں. ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی باتیں سن سن کر بھائی بھائی سے دور ہو گیا، دوسروں کی باتیں سن سن کر ماں باپ سے اولاد دور ہو گئی، بچھڑ گئی. دوسروں کی باتیں، غلط باتیں، غلط گمان کو سن سن کر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا. تو کہا
کہ جو بدگمانی ہے اس سے بھی بچنا ہے، اور بدگمانی پیدا کرنے والے فتنہ پرور شریر لوگوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ یہ بدگمانی چلتے رہے گی، غلط خیالات، غلط سوچ، لوگوں کے بارے میں کوئی اچھائی بھی کر رہا ہے ہم اس کے بارے میں غلط خیال کر رہے ہیں، دکان میں بیٹھ کر کوئی ہاتھ میں تسبیح لے کر پڑھ رہا ہے، کہیں کہ کچھ جادو کا منتر پڑھ رہا ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، کسی نہ کسی کے پاس سے آ کر کوئی وظیفہ لے کر ہماری دکان پر وار کر رہا ہے۔ ایسی بدگمانیاں معاشرے میں اگر جنم لیتی رہے گی، ایسا معاشرہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا۔ آج ڈاکٹرز کہتے ہیں، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ جو ڈپریشن کا مرض بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی رکھنا، چاہے وہ آپ کے دوست ہو یا پڑوس ہو، ماں باپ ہو، بھائی ہو، بہنیں ہو، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی جب یہ پنپنے لگتی ہے، انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو خدا را آج ہم سب کو چاہیے کہ اپنی مزاج اور طبیعتوں میں بدگمانی، غلط خیالات کو نکال کر پھینکے۔ حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا کہ غلط خیال، بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اگر تمہارے بارے میں، تمہارے ذہن میں اگر بدگمانی پیدا ہو رہی ہے کسی کے بارے میں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اسے تم نکال کر اپنے ذہنوں سے پھینک دو۔ ہر ایک کے تعلق سے اچھا خیال رکھو۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں اچھا خیال رکھو، حسن ظن والی زندگی گزارو۔ حسن ظن ایک ہے، بدگمانی ایک ہے۔ حسن ظن کرنے پر اللہ ثواب دے گا، بدگمانی کرنے پر اللہ عذاب دے گا۔ تو حسن ظن رکھیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر ایک کے تعلق سے حسن ظن رکھیں۔ یہ بدگمانیاں انسانوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہے، اسے ہر ایک انسان کی اچھائیوں میں برائیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ لوگوں کی نمازوں میں، روزوں میں، تلاوت میں، صدقات میں، خیرات میں دنیا والے اچھے کام کرتے جا رہے ہیں، نیکیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور یہ بدبخت لوگوں کی نیکیوں کے بارے میں بدگمانی میں پڑا ہوا ہے، غلط خیالات میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر سکون رہے گا، اطمینان رہے گا، ایک انسان دوسرے انسان پر بھروسہ کرے، اچھا خیال رکھے اپنے بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں۔ جب دوسروں کے بارے میں اچھا خیال رکھے گا تو اچھی باتیں بھی زبان سے نکلے گی، اچھے الفاظ بھی زبان سے نکلیں گے۔ دل میں گندگی بھرے گا، زبان سے اچھی باتیں بولنا بھی چاہے گا تو بھی ظاہر ہو جائے گا کہ اس کے دل میں فساد ہے، فتنہ ہے، شرارت ہے، عداوت ہے، صورت سے منافقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں بدگمانیوں سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اسی کی وجہ سے کئی لوگ بڑی بڑی نیکیوں سے محروم ہو گئے۔ بدگمانی کرنے والوں نے کرتے کرتے اپنے وقت کے اللہ والوں سے بدگمانی کی، کوئی کرتے کرتے نبیوں کے تعلق سے بدگمانی کی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے ایمان اور عقیدے اور ہماری سوچ و فکر کو اللہ پاکیزہ فرما دے۔ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تمہارا خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔